آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج چرائے گئے تو سمجھو وفاقی حکومت کے دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ وہ مظفر آباد میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو دعوت دی کہ بائیکاٹ کی سیاست ترک کر کے سیاسی عمل میں پھر سے شامل ہو۔ اگر وہ بھی دھاندلی کے شاکی ہیں تو آئیں، میں ان کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ آزاد کشمیر اسمبلی نے کشیدگی میں خاتمے، تشدد کی تحقیقات اور بات چیت کا دروازہ کھولنے سے متعلق بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سچائی اور مصالحت کمیشن کے قیام کے مطالبے کے حق میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ ایک اور قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حالیہ متنازع بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن سردار محمد یعقوب نے پیش کی، البتہ وہ خود اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ خواجہ آصف نے 2 روز پہلے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے راولاکوٹ کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے کہا تھا کہ جس طرح ہم بھارت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم دشمنوں کی صف میں ہی دیکھتے ہیں، یہ لوگ بھی پاکستان دشمن ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے صرف 7 ارکان جبکہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا ایک رکن تھا، یعنی کورم بھی پورا نہیں تھا۔ اگرچہ ریاست کے بیشتر علاقوں میں لگ بھگ 50 روز سے انٹرنیٹ سروس معطل ہے، تاہم اطلاعات کے مطابق مظفر آباد میں بحال ہو گئی ہے۔ راولاکوٹ اور میرپور میں حالات بدستور کشیدہ ہیں، کاروبار بند ہے، البتہ میرپور سے دیگر علاقوں کے لیے پب ٹرانسپورٹ جزوی طور پہ بحال ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مظفر آباد سے ڈان بیورو چیف طارق نقاش موجود ہیں۔ طارق صاحب، بلاول کے سارے تیر نون لیگ کو نشانہ باندھ کے تو لگ رہے ہیں، کیا نون لیگ کو ہی مارے جا رہے ہیں یہ تیر؟ پرابلم ہو رہی ہے۔ ہاں اچھا، چلیں آپ طارق صاحب کو فون پر لے لیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئے تھے کیونکہ آپ کو بتایا کہ وہاں پر انٹرنیٹ بحال ہو گئی ہے۔ ہاں، نظر لگ گئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو زوم پر لے لیں اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اس پہ زیادہ بات نہ کرو، کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن چلیں اب آ گئے، آپ اپنا سوال دہرا دیں۔ ہاں تو طارق بھائی، یہ بلاول کے سارے تیر بظاہر نون لیگ پہ ہی برس رہے ہیں یا واقعی نون لیگ ہی برس رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ اتنے سمجھدار لوگ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ مجھ سے وہ کچھ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں جو آپ کو خود بھی علم ہے؟ بات صحیح ہے یار، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، ہم کراچی میں ہیں، واقعی سوچنا چاہیے ہمیں، واقعی جی، لیکن جو آج جس طرح انہوں نے تھریٹ کیا ہے نون لیگ کو بظاہر، اور دن کو انہوں نے یہ بھی کہا، جو رات کو ان کی بات ہوئی چودھری لطیف اکبر صاحب کے گھر پہ میڈیا سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو اور باقی لوگوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ باقی سے پھر ان کی مراد کیا تھی؟ اگر نون لیگ ہوتی تو وہ نون لیگ کا نام لیتے، نون لیگ کا انہوں نے نام نہیں لیا، تو انہوں نے کہا باقیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ جو ہے میرے گریونسز دور کریں۔ اور آج انہوں نے جو پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اولیو برانچ پی ٹی آئی کی طرف ایکسٹینڈ کی ہے، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ ایک تھریٹ ہے کہ میری بات سنی جائے اور میں جو کچھ مانگ رہا ہوں مجھے دیا جائے، وگرنہ ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کل ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب سے، تو کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے پہلے نہ کہی ہو اور آپ سے کہی ہو؟ دیکھیے، انہوں نے ان کی اس وقت تک کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان میں جو ہے وہ وہی باتیں ہیں، آلموسٹ سیم باتیں ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں۔ آج ایک نئی بات تھی، آج انہوں نے تھریٹ کیا اوپنلی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ کا پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اگر آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، اور میں آپ کا تخت گرانے کے لیے آ جاؤں گا۔ پھر ایک تو بات انہوں نے یہ کہی، اور یہ بہت ایگریسو میسج تھا ان کی طرف سے۔ اوبویسلی یہ صرف نون لیگ کو تو میسج نہیں ہے، یہ ان قوتوں کو بھی ہے جن نے اس سیٹ اپ کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ ان کو بھی میسج ہے۔ اور پھر دوسرا، انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف دوستی کا ہاتھ اولیو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے کہ میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ آپ نے ضرور وہ کلپ چلایا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو ایک طرف سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹانٹ کیا کہ ہم
اپنی وہ جب قوت کا پیپلز پارٹی کے کارکنان کی ریزیلینس کا جب وہ کر رہے تھے اظہار، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پی 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 ہیں، ہم پی ٹی آئی کی طرح ممی ڈیڈی نہیں ہیں، بلکہ برگر فیملی بھی. لیکن وہ اگلے ہی لمحے انہوں نے پھر پیغام دیا کہ بھائی بائیکاٹ کی سیاست چھوڑیں، ہاتھ ملائیں اور ہمیں ووٹ دیں. بٹوین دا لائنز انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، پھر ہم مل کے اصلاحات لا سکتے ہیں پارلیمان کے ذریعے، اور پاکستان میں شفاف انتخابات، یہاں شفاف انتخابات. تو یہ ایک میسج ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں. صحیح ہے یہ. اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے شاہ زیب اور وسعت، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جب مطلب تقریباً ہر پارٹی کے ساتھ ہر محاذ پر لڑنے کے چکر میں تھے، بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یار آپ کی مطلب کوئی صحیح ہے پرنسپلڈ آپ کی کوئی آبجیکشن ہو سکتی ہے پی 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 کے خلاف، لیکن میدان جنگ میں وہ آپ کے مخالف نہیں ہیں، رائٹ؟ کیونکہ لڑائی، اچھا کے پی تو آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، رائٹ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑائی میدان جنگ تھا پنجاب، جہاں پر پی 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 کا مطلب نہ ہونے کے برابری تھی نا ان دنوں میں. ابھی بھی کیا ہے، کوئی زیادہ ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے. تو بلا وجہ آپ کو پی 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 کے ساتھ کہ یہ میری بندوق کی نشست پر ہیں، جو اتنی ہزار باتیں ہوئی ہیں، آپ کو یہ پنگا لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. مطلب آپ بیان بازی تک تو اس کو محدود رکھ سکتے ہو، اینڈ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز دیٹ. آئی تھنک پیپلز پارٹی والے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بولنا کچھ ہوتا ہے، کرنا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بلا وجہ کی لڑائی تھی جو میرا خیال ہے کہ کافی کاسٹلی ثابت ہوئی. نہیں، اصل میں تو وہ پی ٹی آئی کا کارڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تھوڑی دکھا رہے ہیں. نہیں، میں وہ بات کر ہی نہیں رہا نا. وہ تو کارڈ ہے بیسیکلی، ہر ایک چیز کارڈ ہی ہوتی ہے ایک طرح سے جب انٹل اٹس. اور دوسرا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک نان سٹارٹر سا تھا نا. کتنی دفعہ کوشش کی پیپلز پارٹی نے ریچ آؤٹ کرنے کی، لیکن وہ چونکہ کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی نہیں ہے، دے آر اگینسٹ ٹو اسٹیبلش ڈائنسٹیز، تو ان کے اس میں وہ چیز فٹ نہیں ہو رہی تھی. لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جب بلاول صاحب اگر یہ دھمکی دے رہے ہیں وفاق کو کہ آپ ہمارے سپورٹ سے کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو ہلا سکتا ہوں، سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا پھر وہ سندھ گورنمنٹ کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ بلاول صاحب دیکھیں نا وفاق کی سیاست کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں کہیں یہ ہنٹ نظر نہیں آتی کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، بینیفیشری ہیں، اہم عہدے آپ کے پاس ہیں، گورنرشپس ہیں، پریزیڈنسی ہے. سندھ گورنمنٹ ہے سب سے بڑی بات، جو کہ تقریباً اب کیا 2 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں نا. وہ کنٹینیوٹی تو چاہیے پیپلز پارٹی کو نا، تبھی یہ کمپرومائزز آپ کر رہے ہیں نا. تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ بلاول صاحب نوجوان ہیں، جذباتی بھی ہیں، تو ان کا ایک ویژن بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. وہ چاہتے ہیں ایک سے ڈائریکشن میں ملک جائے، لیکن اصل کال تو زرداری صاحب کی ہے نا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب کی جو خواہشات ہیں، ایسپریشنز ہیں، ان پر پانی پھر جاتا ہے، ان کے بیانات سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، کشمیر چونکہ اب ان کو جینیون یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم سے مینڈیٹ یا چرایا جا رہا ہے، لیکن اگر 24 میں کسی اور کا مینڈیٹ چرایا گیا اینڈ پیپلز پارٹی واز اوکے وتھ اٹ، تو پھر تو یہ کڑوی گولی نکلنی ہوگی. آپ نے رولز آف دا گیم جس پہ آپ نے سائن اپ کیا ہے، کبھی آپ 2 قدم آگے ہوں گے، کبھی 3 قدم پیچھے ہوں گے. تو اس میں فرسٹریشن ظاہر ہوتی ہے ان کی بات سے، لیکن آئی ڈونٹ سی کہ انتخابی موسم بھی ہے، ظاہر انتخابی تقاریر، اسمبلی کی تقاریر اور جو ڈرائنگ روم کی تقاریر یا گفتگو ہے، ان میں ظاہر زمین آسمان کا فرق بھی ہوتا ہے. طارق نقاش صاحب، یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز لے کے چل رہے ہیں مسلسل اس الیکشن کے دوران، کیا کوئی اس تجویز کو سیریسلی لے بھی رہا ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے؟ دیکھیے، اچھا ایک جب ہم نے پہلے بات کی کہ انہوں نے پیغام کیا کیا دیا، مثلا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو جب پیغام دیا کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، الٹی گنتی، اور انہوں نے پی ٹی آئی کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا. ایک اور انہوں نے ایک ویلڈ تھریٹ بھی دی ہے کہ انہوں نے کہا ویسے ہی جو ریفیوجی 12 سیٹس ہیں وہ متنازع ہیں، اور آدھے کشمیر میں الیکشن نہیں ہو سکتا، مطلب راولہ کوٹ میں الیکشن نہیں ہو سکتا، وہاں پہ احتجاج ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرپور اور مظفر آباد میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ احتجاج کریں اور آپ کو مزہ آئے؟ یہ میسج بھی کس کے لیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آج انہی کے کہنے پہ کل سے اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. یہ الگ بات کہ ان کی اپنی پارٹی
کہ لوگوں کی اٹینڈنس بہت نیگلیجبل ہے. 6 لوگ کل تھے, 6 ہی لوگ آج بھی تھے, اور 2 اپوزیشن, کل 4 اپوزیشن کے تھے, آج ان کے 3 لوگ بڑھ گئے, اپوزیشن کے 2 کم ہو گئے, اور وہاں بھی یہی قرارداد جو ہے وہ لائی گئی, یہی مطالبہ کیا گیا ہے. تو شاید وہ اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ وہ پنچ کے لوگوں کو ایک مثبت پیغام دے سکتے ہیں, اور اگر جو پنچ میں مرحلہ ہے انتخاب کا اگر ہو پاتے ہیں تو اس میں ان کو سپورٹ مل جائے. لیکن جب کل رات میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ کس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, آپ کس کو کہہ رہے ہیں, آپ ریاست پاکستان کو کہہ رہے ہیں, آپ حکومت پاکستان کو کہہ رہے ہیں, یا آپ حکومت آزاد کشمیر کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکنیکلی تو حکومت آزاد کشمیر بھی اس کو بنا سکتی ہے اس کمیشن کو, لیکن پھر جب باقی اسٹیک ہولڈرز اگر اس سے ایگریڈ نہ ہوئے تو پھر یہ سکسیسفل نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ان کے خیال میں اسے حکومت پاکستان کو بنانا چاہیے, اور تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں آن بورڈ ہوں, اور پھر اس کا وہ ایک پورا اس کا لائے عمل بھی دیتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ ایسی شکایتیں کریں, اپنی شکایتیں وہ لائیں, یہ لوگ اپنی شکایتیں لائیں ایویڈنس کی بیس پہ, اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ سیز فائر کر لیں اس وقت تک. یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں اس پہ کہیں سے کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا. مثلا دیکھیے حکومت پاکستان نون لیگ کے پاس ہے, اور نون لیگ کے وزراء جہاں باقی چیزوں کو ان کی کاؤنٹر کر رہے ہیں, جو ان کے فیڈرل منسٹر ہو گئے یا پروونشل منسٹر ہو گئے یا چیف منسٹر پنجاب ہو گئے, اس تجویز پہ ابھی تک میں نے کم از کم کسی کا رد عمل نہیں دیکھا, یا اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں. لگتا یہ ہے کہ دے آر پلیئنگ اٹ ڈاؤن. تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کیسا کیوں. ٹھیک ہے جی, بہت یہ شکریہ. دیکھیں یہ کیسے نظر آتا ہے ہمیں, مجھے بتائیں نا کتنی مرتبہ مطالبے ہوئے ہوں گے اس ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, کب بنا ہے؟ نہیں کبھی نہیں, تو نہیں بنتا نا. مطلب ہم مطالبے کرتے رہ جاتے ہیں لیکن جو کان پر جون نہیں رینگتی. یار اگر بن گیا تو پھر مطالبہ کیسے ہوگا, یہ بھی تو سوچیے نا بھائی. کچھ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے مطالبے ہوتے رہیں. طارق نقاش صاحب بہت شکریہ, آپ کو ہم روزانہ زحمت دیں گے جس طرح کی صورتحال ہے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں.